مکرم محجلہ ہونا ہے ہمیں، وضو کے آگے کو چمکانا ہے تاکہ حشر کے حوضاکی میں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس فکر کو اوڑھ کے گئے تھے، آپ آخری وقت میں بھی ایک فکر لے کر کے گئے تھے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کہتے گئے ہیں یا ربی نفسی نفسی، ہے میرے پروردگار میری ذات کا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار عالم میرے بعد میری امتی کا کیا حال ہوگا؟ اس فکر کے ساتھ ہمارے آقا گئے، اس فکر کے ساتھ دوستو بزرگوں ہمارے آقا گئے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حضرت عمر جا رہے تھے تو ایک بہانہ والا ہدایت مل گئی۔ جب آقا کے وصال کے بعد دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں تو ان کے ہاتھ کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کون کون سا کام لیتا ہے۔ دریا دجلہ کے اندر جو ہے یہ زمانہ ظاہلیت میں یہ رسم تھا کہ ایک دن سال میں ایک دن ایک جوان خوبصورت لڑکی کو عورت کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں جب بھیٹ چڑھایا جاتا تھا تو اس کے بعد اس دریا میں اس کے خون کو ڈالا جاتا تھا تو دریائے دجلہ میں پانی ابل پڑتا تھا۔ چنانچہ اسلام کا زمانہ آیا، پھیلتے پھیلتے اسلام وہاں تک پھیلا جس ملک کے اندر دریا دجلہ پائی جاتی تھی، وہاں کے گورنر کے اوپر لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ جو ہے یہاں پر ایک جوان لڑکی کا بھیٹ چڑھائیے ورنہ دریائے دجلہ پانی نہیں دینے کا، اور جب دریائے دجلہ میں پانی نہیں ہوگا تو اس علاقے میں لوگ پیاسے مر جائیں گے۔ یہ ایک عجیب ایمانی بات تھی۔ ماں اور بہنوں تم سے میں التجا کرتا ہوں، جب تم کسی غیر مسلم کے پاس یا کسی بے وقوف مسلمان اوجھا کے پاس جاتے ہو، اپنے بابو کا اپنے حالات کی بات بتاتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو کام کریں گے لیکن تمہیں پوجا کرانا پڑے گا، بھگت کرانا پڑے گا، یہ سارے کام کرانے پڑیں گے۔ تم اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہو، اپنے مردوں کو مجبور کرتی ہو اور اپنے معاشرے سے نکل کر کے اپنے گھر میں ان کو بلا کر کے غیروں کی پوجا اور پرستش کرواتے ہو۔ کیا تمہیں پتا بھی ہے جنت سے تمہارا نام کٹ رہا ہے اور جہنم کے فہرست میں تمہارا نام جا رہا ہے؟ یاد رکھنا، چاہے ہمارے بچے کو موت آ جائے، چاہے ہمارے گھر میں بہت لاکھ کسی طرح کی مصیبت آ جائے، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ قرآن کہتا ہے جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آوے کہو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ ہی دور کرنے کا، نہ کوئی انسان دور کر سکتا ہے نہ کوئی جنات دور کر سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ اور مضبوط ایمان کے ساتھ کہہ دو کہ ہم تیرے اس شرک والے کام کو نہیں کریں گے، میرا خدا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گورنر دجلہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرچی لکھا، خط لکھا اور خط لکھ کر کے بھیجا، اے امیر المومنین، دجلہ کے سلسلے میں یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک جوان خوبصورت لڑکی کا بھیٹ چڑھایا جاتا ہے اور یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کام کریں گے۔ یہ اصول ہے اس بات کا کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی ضرورت پڑے اور بات سمجھ میں نہیں آوے تو اپنے بڑوں سے پوچھے، اس کو سمجھ نہیں آوے اس سے اگلے سے پوچھے، اس کو سمجھ نہ آوے دارالافتاء بھیج دے، بڑوں سے پوچھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے، اپنا ہی فیصلہ نہیں کر دینی چاہیے۔ منمانی فیصلہ کرنے میں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ اصول ہے، اسلام کا اصول ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط آتا ہے، فوراً جواب لکھتے ہیں من عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب کے جانب سے یہ خط ہے، اے دریائے دجلہ، اگر تو اللہ کے حکم کو لے گیا ہے، سنیے ذرا، میں استاد بھی ہوں اور اتنا تو کافی ہے میرے لیے، تو بڑے بڑے مجمع بھی بتا دیں گے کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے، جیسے کہ وہ پگڑی والے چچا سے پوچھئے تو سن رہے ہیں، آپ سب سے پیچھے جو ہے آپ سے آگے جو ہے ان سے پوچھئے وہ کہاں تھے ابھی، تھوڑے سا تو جگنا ہے، ہاتھ کھولیے نا، ذرا سر اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، سر اٹھائیے تھوڑا سا، ہاں ہاتھ کو چھوڑ دیجئے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کون سوتا ہے کون جگتا ہے، تھوڑے تو مجمع ہے، اس میں بھی اگر کوئی کسر بسر ہو جائے تو بڑا مشکل ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں بات کروں گا، ورنہ اسی وقت سبحان اللہ پڑھا دوں گا، سننا ہے تو ہاتھ اٹھائیے، لیکن وہ ٹانگ کو پھنسائیے چچا، ٹانگ جب تک ایسے کرتے رہیے گا، یہ چترو ککا والا جب پنچتی میں بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں، تو وہ نہ بیٹھنا چاہیے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، حضرات علماء کرام کہاں تھے؟ سب رہیے ذرا، حاضر رہیے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے بھائی۔ اونٹ کو باندھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں طلب کے ساتھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ محمد تم میں سے کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں یہودی کا عالم ہوں، یہود کا عالم ہوں، بہت زیادہ مطالعہ 80 سال سے تورات کا مطالعہ کیا ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر کے محمد کے صفات کو پڑھا ہے، محمد کے اخلاق کو پڑھا ہے، محمد کے صورتوں کو پڑھا ہے، محمد کے چہرے کو پڑھا ہے، اور میں ان کو پڑھتے پڑھتے میں آج ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں عاشق رسول بن کر کے آیا ہوں، ذرا ملاقات کرا دو محمد سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر غم طاری ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا، فراق کا زخم جو ہے تازہ ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دارے مار کر کے رونے لگے، دارے مار کر کے رونے لگے، کیا وہ شخص جو میرے آقا کو تلاش کرتا ہے، اے وہ شخص میرے آقا تو وصال کر گئے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ کیا محمد کی کوئی اولاد سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ لے جاؤ اس شخص کو حضرت فاطمہ سے ملاقات کرا دو۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں سلام و کلام ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات تو نہیں ہو سکی، کیا آپ کے پاس ان کے بدن کا کوئی کپڑا موجود ہے تو ذرا مجھے وہ دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے حسن حسین سے فرمایا کہ وہ کپڑا، وہ قمیص اٹھا لاؤ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تن سے وصال سے پہلے لگا ہوا تھا، وہ کپڑا اتار کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کا کپڑا لے کر کے اس یہودی عالم کو دیتے ہیں۔ وہ یہودی عالم اس کپڑے کو اپنے چہرے سے لگاتا ہے اور لگاتا چلا جاتا ہے اور سونگتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں محبت کی خوشبو آ رہی ہے، محبت کی خوشبو آ رہی ہے، اس کپڑے میں اسے خوشبو نظر آ رہی ہے، خوشبو نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد دھارے مار کے روتا ہے اور عشق محمد میں وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے حضرت علی سے فرماتا ہے کہ اے وہ شخص ذرا محمد کے حلیہ کو بیان کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو بیان کرو۔ حضرت علی پھر رونے لگتے ہیں، محمد کے حلیہ کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بال گھوم جا رہے تھے، آپ کے بھو جڑے ہوئے تھے، آپ ایسے تھے